عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ سورت پڑھتے ہیں، ان کی اولادیں ہر میدان میں کامیاب ہوتی ہیں۔ جو والدین یہ سورت پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں کو رنگ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو آباد فرما دیتا ہے، اللہ ان کی اولادوں کو عزت دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے، صحت و تندرستی اور توانائی دیتا ہے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آنے والی ہر طرح کی آفتوں سے اللہ پاک ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غائب پاتے وہ دیکھ رہے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز کی ادائیگی کے لیے تو باقاعدگی سے مسجد میں آتی ہیں، مگر جو ہی نماز ختم ہوتی ہے وہ چپکے سے مدینہ کے مضافاتی علاقوں میں ایک دیہات کی طرف نکل جاتے۔ کئی بار ارادہ بھی کیا کہ سبب پوچھ لیں مگر ایسا نہ کر سکے۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل دیے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات میں جا کر ایک خیمے کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکل کر واپس مدینہ کی طرف لوٹ چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک اندھی بڑھیا دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا، اے اللہ کی بندی تم کون ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں ایک نابینا اور مفلس اور ندار عورت ہوں۔ ہمارے والدین ہمیں اس حال میں چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں۔ میرا اور ان دو لڑکیوں کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، یہ شیخ کون ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہے؟ بوڑھی عورت نے جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اصلیت نہیں جانتی تھی نے جواب دیا کہ میں اس شیخ کو جانتی تو نہیں، مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو لگا دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بنا دیتا ہے اور ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر ہمارے لیے رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر یہ سن کر رو پڑے اور کہا، اے ابوبکر تو نے اپنے بعد کے آنے والوں حکمرانوں کے لیے ایک تھکا دینے والا امتحان کھڑا کر رکھا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل کر حکومت کی راتوں کو اٹھ کر پہرا دیتے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھ ہوگی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیجئے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درا پیٹھ پر مارا اور کہا کہ جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر آتے نہیں ہو، جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو جسے درا مارا تھا بلوایا اور اس کے ساتھ ہاتھ میں درا دیا اور اپنے پیڑ گئی کہ مجھے درا مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے زیادتی کی ہے، مجھے ویسے ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، تم مجھے ایک درا مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے تھے اور فرمایا، اے عمر تو کافر تھا، ظالم تھا، بکری چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا کہ تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا۔ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلواؤ تو اسے درا مارتا ہے۔ اے عمر کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ تعالیٰ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہراتے رہے اور بڑی دیر روتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ میں چکر لگا رہے تھے کہ اتنے میں مدینہ کی ایک گلی سے گزر ہوا جہاں ایک بالوں سے گرا ہوا گھر بنا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک عورت کے کراہنے کی آواز سنی اور ایک مرد کو بیٹھے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہوئے، سلام کیا اور اسے دریافت کیا کہ کون ہو؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین
کی سیاسی کی سخاوت سے فیض یاب ہونے کے لیے ایک دیہات سے آنا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، گھر سے یہ کس طرح کی آواز آ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میری بیوی درد ذرا میں مبتلا ہے، ولادت کا وقت قریب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، اس کے پاس کوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف گئے، اپنی بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کو کسی ایسے اجر میں رغبت ہے جو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ملے؟ زوجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کس چیز کا اجر ہے؟ فرمایا ایک اجنبی عورت درد ذرا میں مبتلا ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر آپ چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اپنے ساتھ ولادت کا ضروری سامان، کپڑے اور تیل وغیرہ لے لیں اور مجھے ایک پیالہ چربی اور کچھ اناج کے دانے دے دیں۔ جب وہ لے آئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلیں، اور خود پیالہ لے کر اس گھر تک پہنچا۔ بیوی نے فرمایا آپ خاتون اور بیوی سے فرمایا کہ آپ خاتون کے پاس جائیں، اور خود اس کے خاوند کے پاس بیٹھ گئے۔ آدمی نے آپ کو عام آدمی سمجھتے ہوئے حکم دیا کہ آگ جلاؤ۔ آپ نے آگ جلائی اور پیالے کے نیچے بھی آگ جلا کر اس میں کچھ پکائے۔ اتنے میں خاتون نے بچہ جن دیا۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند کہا کہ اے امیر المومنین، اپنے ان ساتھی کو بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنا دی۔ اس دیہاتی نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو ڈر گیا اور آپ رضی اللہ عنہ سے دور ہونے لگا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح بے تکلف ہو جائیں جیسے پہلے تھے، اور آپ نے پیالہ اٹھا کر دروازے پر رکھا اور اپنی اہلیہ سے فرمایا خاتون کو اس کھانے سے سیراب کرو۔ انہوں نے اسے کھانا کھلانے کے بعد وہ پیالہ واپس دروازے پر رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ پیالہ اٹھا کر اس دیہاتی کے سامنے رکھا اور کہا کہ کھائیے، آپ رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ واپس چلیں، اور اس آدمی سے کہا کہ صبح میرے پاس آنا تاکہ آپ کو اتنا کچھ دینے کا حکم دے دوں جس سے تمہاری معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اسے عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اور قرآن پاک کے معجزے سے تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے حالت کفر میں تھے تو وہ کلام اللہ تعالیٰ کی بابرکت آیات ہی تھی جنہوں نے آپ کے دل کو اسلام کی جانب پھیر دیا، اور آیت قرآنی آپ کے کان میں پڑی تو آپ کی دنیا بدل گئی۔ اس وقت سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک آپ رضی اللہ عنہ دین اسلام کے غلبے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دین کے تمام معاملات میں مشغول رہے۔ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سی سختیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں بھی برداشت کی، لیکن امت کی آسانی کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سرگرم عمل رہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، وسعت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن الیمان کو میرے پاس بلاؤ، اور حذیفہ بن الیمان حاضر ہوئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی، اور ناموں کے بارے میں اللہ پاک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ بن الیمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا جبکہ خون کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا کہ اے حذیفہ بن الیمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ یہ سن کر حذیفہ بن الیمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ فرمایا یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، یہ جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن الیمان کی ہچکی بند گئی اور کہتے ہیں اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا وہ کیا ہے اباجان؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کہ آپ اپنے امتی بیٹے کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں کیونکہ آپ اس گھر کی مالکین ہیں؟ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر شادوں فرما واپس آئے اور عرض کی کہ اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر کا رخسار مٹی پر پڑا ہے تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کیوں تو میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا اباجان، لیکن حضرت عمر نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا اور حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانا اور میرا جنازہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں مجھ سے حیات کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دے تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر کی نظریں حذیفہ بن یمان پر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کو اباجان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر ہو کر میں نے کہا اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلے۔ سبحان اللہ! حضرت عمر بالآخر اپنے آقا، اپنے رفیق، اپنے محبوب نبی کے پاس دفن ہوئے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت آپ کو اپنا روز کا معمول بنا لے، اس کے بے پناہ فائدے اور برکات ہے۔ خاص طور پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود اور آپ کی اولادیں ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو جائیں، ہر شعبے میں کامیابی حاصل ہو، عزت حاصل ہو، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد لوگوں میں مقبول ہو، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابیاں آپ کی اولادوں کے مقدر میں لکھ دی جائیں، بے پناہ رزق، مال و دولت اور اچھے سے اچھا رشتہ آپ کی اولاد کے نصیب میں لکھا جائے، تو ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ ایک سورت لازمی پڑھ لیا کریں۔ ناظرین، اس سورت کو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز بہت پیاری نماز ہے اور عصر کا وقت قبولیت کا وقت مانا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی اس سے اتنا نقصان ہوا کہ گویا اس نے اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب چھین لیا گیا۔ عصر کی نماز ایسی شاندار نماز ہے کہ اس وقت میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ عصر کی نماز پڑھنے والا ہر میدان میں کامیابی پاتا ہے۔ عصر کی وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس وقت جو ماں باپ بھی عصر کے وقت یہ ایک سورت پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، اس اپنے لیے اور اپنی اولاد کی خیر و برکت کے لیے، آنے والی ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے اور ان سے حفاظت کے لیے، بچوں کے لیے بہترین مستقبل کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے جو والدین یہ سورت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی یہ تمام حاجات اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک انہیں زندگی کے ہر میدان میں عزت دیتا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند تھی۔ یہ سورہ مزمل ہے جس کے بارے میں مفسرین نے قرآن پاک کی تفسیر میں بہت کچھ بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے۔ جو شخص سورۃ مزمل پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی نسل کو
شاد و بال فرما دیتا ہے۔ سورہ مزمل قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتی ہے، مالدار کر دیتی ہے، سخی بنا دیتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو نظر بد سے، حسد سے، جادو ٹونے سے، دشمنوں سے، جنات سے اور ہر طرح کے برے اثرات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کی حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا روز عصر کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ آپ بتائے گئے تمام فوائد حاصل کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے اسلامی اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔